الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والذين إذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں اور بچیوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھ میں روزی ہے، نفع ہے، نقصان ہے، زندگی ہے، موت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، اور ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ اور بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت ہمیں اسوہ حسنہ ملا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا، زندگی سنوارنے کا سلیقہ ملا، جنہوں نے انسانیت کے کسی مسئلے کو خاموش نہیں رکھا، ہر ایک کو ہر ایک کا درجہ دیا اور ہر ایک کو ہر ایک کا حق اور حقوق دیا۔ اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج جو بات بیان کرنی ہے وہ تو محاسبہ نفس ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ بھی بات آئے گی کہ نئے سال پر جو خوشیاں منائی جاتی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں۔ تو سب سے پہلے محاسبہ نفس پر بات شروع کی جاتی ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ زندگی میں کوئی بھی کام یا کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی، لکھائی کا ہو، پڑھائی کا ہو، کاروبار کا ہو، بزنس کا ہو، لین دین کا ہو، تو اس میں محاسبہ ہوتا ہے، جس کو اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں۔ ہر دکان والا ہو یا کمپنی والا ہو، فیکٹری والا ہو، تو یہ سوچتا ہے کہ سال کے آخر میں ہمیں کتنا پروفٹ ہوا، کتنا لاس ہوا، کتنا انکم ہے، کتنا ابھی بچا ہے، کتنا ڈیٹ ہے، وہ ساری تحقیق نکلواتا ہے۔ تو اسی کے حساب سے آگے کی زندگی، آگے کے سال کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ یہ ہر ایک کے پاس ہے، اس سے کوئی بچا نہیں ہے۔ بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سال بھر پڑھتے ہیں، لیکن جب لاسٹ میں آتا ہے تو ان کا ایگزام ہوتا ہے کہ سال بھر میں کتنا پڑھا، اس کے حساب سے ایوریج بنتا ہے، گریڈ بنتا ہے، رینکنگ ملتی ہے، اسکور ملتا ہے،
اول یا سیکنڈ پوزیشن آتا ہے. تو یہ ہر چیز میں محاسبہ ہے. تو جو محاسبہ کے لیے تیاری کرتا ہے وہی کامیاب ہے. اگر آپ اپنے دکان کی آڈٹ نہ کرائیں، کمپنیوں کی آڈٹ نہ کرائیں، آپ کا خرچہ کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو سب برابر رہے گا، کچھ نہیں ملے گا. یہ سب کلیئر ہونا، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز. تو جب دنیا میں اتنی گہرائی ہے، اتنی باریکی ہے کہ جس کو چھوڑ کے مرنا ہے کتنا بھی آڈٹ کرا لو وہ تمہارا نہیں ہے. کتنے لوگ تو انتظار میں ہیں کہ یہ مرے تو مجھ کو ملے. وہ ہے نہیں تمہارا. تمہارا ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکلتا وما لبستا وما صدقتا، جو کھا لو پہن لو صدقہ کر دو وہی تمہارا ہے، بقیہ تمہارا ہے نہیں. آپ گاڑی چھوڑ کر جائیں، کار چھوڑ کر جائیں، بائک چھوڑ کر جائیں، گھر بار چھوڑ کر جائیں، پورا مکان چھوڑ کر جائیں، دوسرے لینے کے لیے تیار ہیں، سب تیار ہیں. تو آدمی دنیا کے لیے اتنا پریشان ہے تو آخرت کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے. اس کی بھی آڈٹ کرنی چاہیے کہ میرے کھاتے میں کتنی نیکیاں ہیں جو پروفٹ کا کام کرتی ہیں، میرے کھاتے میں کتنی غلطیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں جو میرا لاس کر سکتے ہیں، مجھ کو ذلیل کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے مجھ کو جواب دہی کرنا ہے. یہ اگر آپ سمجھ گئے جس دن، اسی دن آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر نہیں سمجھے تو سانسیں تو جاری ہے، کب کس کی سانسیں بند ہو جائے کسی کو نہیں پتہ. چلتا پھرتا آدمی کب سو جاتا ہے، دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہو کے مٹی کے نیچے چلے جائے کچھ نہیں پتہ. آج جتنے لوگ یہاں جمعہ میں موجود ہیں نہیں پتہ کہ آئندہ کے جمعہ میں ہوں گے کہ نہیں پتہ کہ آئندہ رمضان میں ہوں گے کہ نہیں پتہ کہ عید ان کے زندگی میں لکھی ہے کہ نہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے بقرہ عید کی قربانی ہمارے حصے میں ہے کہ نہیں، اس کی خوشیاں ہیں کہ نہیں، کچھ نہیں پتہ. آپ سنیں گے، دیکھیں گے، دیکھتے ہیں، وہ تو آتے ہی رہتا ہے، سب معلوم ہے. تو اپنے اعمال کا آڈٹ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا اکاؤنٹ بنائیں، اس میں دیکھیں سونے سے پہلے کہ دن بھر میں ڈیلی اکاؤنٹ بنائیں، ویکلی بنائیں، منتھلی بنائیں. اور یہ سال ختم ہو رہا ہے، ویسے تو مومنوں کے لیے کوئی سال وال نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول نے کبھی سال کے آنے اور جانے کی کوئی خوشی نہیں منائی، بلکہ ہمیشہ محاسبہ کی تلقین کی. اچھا ہجری سال منائے تو چلو کوئی بات نہیں کہ بھائی خوشی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اسلام کو قوت ملی ہے، وہاں سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، بات الگ ہے. لیکن خوشی کون سے سال پہ؟ عیسائی سال پہ. اور عیسائی انداز میں ان کے خرافات کے ساتھ. کیا ہے بھائی؟ کیک کٹ رہے ہیں، کیا ہے اسٹار لگ رہے ہیں، وہ کرسمس ٹری لگوا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. نہیں بھائی، یہ سب دین میں ہے ہی نہیں. دین میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ عبادت کریں تو یہ سمجھیں کہ آخری عبادت ہے. نہ جانے میرے حق میں میرے لیے یہ ایک سجدہ لکھا ہے کہ نہیں، یہ سمجھ کر عبادت کرنا ہے. تب آپ کی عبادت میں خلوص ہوگا، تو آپ کی عبادت میں مٹھاس اور چاشنی ہوگی. یہ سوچ کے نہیں بتایا ہے کہ آپ لمبی زندگی کا سوچ کر کریں، ارے آج کر لیا تو کر لیا، کل پھر موقع ملے گا. ایسا نہیں. مومن کی شان تو یہ ہے کہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے اس کا پل پل جو ہے کہاں گزرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بعد زندگی گزارے گا وہ دیکھے گا کہ تم لوگوں میں سے اکثر لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، شبرم بشبرن ذراعم بذراعن، کہ اتنی پیروی کریں گے کہ ایک ایک ہاتھ پیچھے چلیں گے، یہاں تک کہ ایک ایک بالش وہاں تک پیچھے چلیں گے. یہودی ایسے چل رہے ہیں تو وہ بھی ویسے چلیں گے.
ان کے ایک دم پیچھے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں گھس جائیں گے تو سوچیں گے لاؤ ہم بھی گھس جائیں، یہ حال ہوگا۔ تو آج وہ دور ہے، آپ دیکھیے مسلمانوں کو، کتنے مسلمان ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، ہجری تاریخ کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے رسول نے ہجرت کی تو وہ کیا قربانیاں تھیں، ہجری سن کو کیوں تاریخ بنایا گیا، پیدائش کو کیوں نہیں بنایا گیا، وفات کو کیوں نہیں بنایا گیا، یہ سب نہیں پتہ ہے۔ یہی نہیں پتہ ہے کہ آج کی ہجری تاریخ کیا ہے، سال کیا چل رہے ہیں، لیکن ہاں ہیپی نیو ایئر منائیں گے، عیسائیوں کا انداز پورا اختیار کریں گے، سانٹا کلوز پہنیں گے، خود بنائیں گے، اپنے بچوں کو وہ سارے اسباب فراہم کریں گے، ایسے اسکول میں پڑھائیں گے کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہوں۔ اور یہ خوشیاں، یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر ہمارے اندر غیرت نہ جاگے، برا نہ لگے، تو سمجھ لیجیے یہیں سے ایمان ہمارا کمزور ہے، ناقص ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو، کوئی خرافات ہو، کوئی بدعت ہو، اور آپ اس کو دیکھ کر آپ کو برا نہ لگے، تو سمجھ جائیے کہ ہمارے ایمان کا خاتمہ شروع ہو رہا ہے یا کمزور ہو چکا ہے۔ کم سے کم اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ آپ برا کو برا سمجھیں۔ کوئی بات نہیں، آپ پبلک کو نہ روکیں، اپنے بال بچوں کو تو روک سکتے ہیں، آپ پڑوسیوں کو نہیں روک سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو تو روک سکتے ہیں کہ یہ بھی غیرت ختم ہو گئی، کہ ساری چیز جائز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں مومنین کی صفات جمیلہ کو بیان کیا ہے، ان کے نیک صفات کو بیان کیا، تو جس میں سے بتایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی خرافات میں، جھوٹ میں، ہے نا، واہیات کے کاموں میں وہ شریک نہیں ہوتے، اور کوئی لغو کام سے گزرتے ہیں تو شانتی سے اپنے ایمان کو بچا کر گزر جاتے ہیں، اس میں الجھتے نہیں ہیں، اس میں پڑتے نہیں ہیں۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیا سال آیا خوشیاں منائیں۔ ارے خوشی منانے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قبر سے آپ قریب ہو گئے، ابھی تک 55 سال دور تھے، اب 54 سال لگ گیا، 40 سال قبر سے دور سے 39 ہو گئے، 25 سال کے ہیں، اللہ جانے کب کی زندگی لکھی ہے، قبر سے آپ نزدیک ہو گئے، اتنا زندگی آپ کا کٹ گیا، یہ بات ہے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، کہ جب کسی کی موت آئے گی تو کہے گا کہ اے میرے رب تو مجھ کو لوٹا دے۔ حقیقت کھل جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا اس کا انجام کیا ہونا ہے، اس کا محشر کیا ہونا ہے، اس کا نتیجہ کیا آنا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کیا حکم دینے والا ہے، ساری دنیا صاف ہو جائے گی، آئینے کی طرح اس کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی، کہے گا اے میرے رب ایک بار کا چانس اور دے دے، ایک بار کی زندگی اور دے دے، کم سے کم میں توبہ کر لوں، مزید نیکیاں کر لوں، وہ کام نہیں کروں گا جو پچھلی زندگی میں نے کیا ہے۔ لیکن جب موت آ جاتی ہے تو اس کو نہیں ٹالا جاتا ہے، اس کو نہیں پلٹا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے رب ارجعون کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، نہیں یہ تو ایک بات ہے جو تم نے کہہ دی ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، دنیا میں پھر اگر میں نے بھیج بھی دیا تو وہی کرو گے جو تمہاری مرضی ہوگی۔ جو آدمی پہلے چانس میں نہ سدھر سکا دوسرے میں کیا سدھرے گا؟ تو ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جتنے بڑے ہو رہے ہیں یہ خوشی کی بات ہے، نہیں، آپ بڑے ہو رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے، آپ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، منکر نکیر کے سوال کے قریب ہوتے جا رہے ہیں،
لوگوں کے کندھوں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے جا رہے ہیں، منو مٹی کے نیچے دفن ہونے کے لیے آپ کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ آپ یہ سوچئے، آپ کے خاتے میں جو زندگی لکھی گئی تھی اس میں سے ایک کم ہو گیا، مائنس ہو گیا، تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اگر کسی کو کہا جائے، آپ بتائیے جو لوگ جاب کرتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی 8 مہینے کے بعد تمہیں نوکری سے نکالا جائے گا، تو اس پہ کیا بیتے گی؟ یا کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہارا یہ جو کاروبار چل رہا ہے 1 سال اور موج کر لو، اب دوبارہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، اس میں سب تمہارا کاروبار بند ہو جائے گا، تو کیا کرے گا؟ مزید تیاری کرے گا، دوسرے راستے ڈھونڈے گا۔ تو یہ تو لاجیکلی بات ہے کہ جب آپ کی زندگی کم ہو گئی تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ مزید تیاری کرنی ہے۔ یہ تو بات کنفرم ہے، آپ کی زندگی بڑھی نہیں، ہماری زندگی بڑھی نہیں بلکہ کم ہوئی، تو کم ہونے پر آدمی خوشی مناتا ہے کہ اور تیاری کرتا ہے، اور محنت کرتا ہے کہ اور اچھا کریں گے، اب تو اور چانس کم ہو گیا ہے، تو یہ بات ہے۔ اور مزید فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس میں سے صدقہ کرو، خرچ کرو، جو کچھ نوازا ہے، جو کچھ نوازا ہے اس میں سے، صحت دی ہے، دولت دی ہے، علم دیا ہے، جو کچھ بھی دیا اللہ نے، آپ اس میں سے خرچ کریں یہاں تک کہ موت آ جائے، پھر آپ کہیں فیقول ربی لولا اخرتنی، اے میرے رب ذرا سا چاند سا اور دے دے، بس ذرا سا چاند، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تو میں صدقہ کروں گا، واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی ابھی تک میں نے جو شرارت کی ہے، ابھی تک جو میں نے مخالفت کی ہے، ابھی تک جو میں نے بغاوت کی ہے، ابھی تک جو میں نے نافرمانی کی ہے، اب وہ سارے راستے بند کر دوں گا، اب نیک بن جاؤں گا، اچھا بن جاؤں گا۔ لیکن اللہ نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العالمین جب جس کا مسئلہ، جس کا ٹکٹ کاٹ دیتا ہے نا، کینسل نہیں ہوتا، وہ ٹرین اور جہاز کے ٹکٹ کینسل ہوتے ہیں، زندگی کا ٹکٹ نہیں کینسل ہوتا ہے، اس میں کینسل کا آپشن ہے ہی نہیں۔ ادھر تو آپ فون کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی ٹکٹ میرا جو بنا تھا اس کو پیچھے کر دو، آگے کر دو، کینسل کر دو۔ آپ کو ممبئی جانا ہے، نہیں جائیں گے بھائی، کوئی بات آ گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ جو اللہ رب العالمین جو ٹکٹ کاٹتا ہے، کاٹ دیا اگر، تو پھر اس میں کینسل کا آپشن ہی نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے سارے عمل سے باخبر ہے کہ تم نے مرنے سے پہلے کیا کیا تھا، اب اس کا انجام تمہیں ملنے والا ہے۔ سورہ کہف ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس کی آیت نمبر 49 رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، مجرمین جب اپنے نامے اعمال کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں چھوٹی بڑی چیز سب شامل ہے۔ چھوٹی بڑی چیز میں کیا ہے؟ چھوٹی بڑی چیز کو سمجھنے کے لیے یہی ہے، کچھ الل ٹپ براؤزنگ کر رہا ہے، کچھ بھی فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، دین کے تعلق سے ہے کہ دنیا کے تعلق سے ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، کچھ نہیں دے گا، شیئر کر دیا، فارورڈ کر دیا، اچھا یہ تو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن آپ کے انگلیوں نے محفوظ کر لیا یہ عمل۔ اب قیامت کے دن کیا مسئلہ ہے؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس قیامت کے دن کو یاد کرو جب تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی اور پھر یہ ہاتھ اور پیر تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ بتائیں گے کیا چیز شیئر کیا ہے، وہ ریکارڈ ہو گیا، یہ چپ لگی ہے، پورا میموری ہے، پورا بدن میموری ہے، اس میں سے کچھ بچنا نہیں ہے، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ سب ریکارڈ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے یہ کیا ہے؟ یہ تو چھوٹی اور بڑی ساری چیزیں ریکارڈڈ ہے،
کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. اس کو تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا, اس کو تو میں نے مذاقاً کہہ دیا تھا, اس کو تو میں نے ایسی کھیل کود کے لیے کہہ دیا تھا, یہ تو میں نے سیریس میں نہیں کہا تھا, یہ تو میں چاہتا بھی نہیں تھا, زبان سے نکل گیا تھا. وہ ساری چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا. یعنی جو تم نے کہا وہ ریکارڈڈ ہے, اور اس کو ریکارڈ کرنے والے ایک نہیں ہیں, کئی ہیں. ایک تو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں, پھر ڈیلی ریکارڈڈ ہوتا ہے, ویکلی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد فرشتے تو ریکارڈ ہی کر رہے ہیں, پھر وہ زمین جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ کی آنکھ, ناک, کان, یہ ہاتھ, یہ ساری چمڑیاں, ساری چیزیں ریکارڈ کر رہی ہیں, تاکہ بندہ جھٹلا نہ سکے عمل کو کہ اے اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی میرے نام اعمال میں ہے. تو ٹھیک ہے, نام اعمال میں چلو نہیں ہے تو اب انگلیوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ انگلیاں تم جواب دو, تم نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا. تب وہاں پر کوئی جواب نہیں ہوگا, وہاں حجت پوری ہو جائے گی. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر سورہ انشقاق میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس کا تو آسان حساب ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے اہل و عیال میں خوش ہوگا. لیکن جس کا حساب و کتاب بائیں ہاتھ میں دیا جائے یا پیچھے سے دیا جائے, ایک آگے سے رزلٹ دیا جاتا ہے آپ کو ایسے, اور ایک پیچھے سے پکڑا دیا جائے کہ لو تمہارا نام اعمال. پیچھے سے پکڑنا یا بائیں ہاتھ میں ملنا ہی یہ کامیابی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ناکام ہے, خسارے میں سے ہیں, گھاٹے والے میں سے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, جس کے پیٹھ کے پیچھے سے جس کو نام اعمال ملے گا, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, تو وہ اپنی ہلاکت و بربادی کو پکارے گا, اے کاش کہ میں مر گیا ہوتا, اے کاش کہ میرا حساب کتاب نہ ہوتا, اے کاش کہ اللہ سے مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا, اے کاش کہ نام اعمال مٹا دیے جاتے, اے کاش کہ میں جانور بن جاتا. تو وہ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, جہنم میں ڈالا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وہ دنیا میں بہت خوش تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کا سامنا نہیں ہوگا, دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. زندہ کیا جائے گا, یہ اللہ کے لیے آسان ہے. تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین, کہ اے مومنو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. فراغک قبل شغلک, اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے. صحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو. حیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. جو زندگی میں آپ نے کام کر دیا وہی کام ہے. اب یہ مسجد دیکھو 300 سال کے سے زائد ہو گئی ہے پرانی. اب جس نے خرچہ کیا لگایا 300 سال سے اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. مر گیا لیکن نیکیاں جاری ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, اب نہ جانے کب تک لوگ پڑھتے رہیں گے. تو ایسا کام کر جاؤ, یہ کب تک آباد رہے گی؟ اللہ کی جب تک مرضی ہوگی. تو وہ دن آنے سے پہلے سوچیں, غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی پکڑ سے ڈرو, اللہ کے غضب سے ڈرو, کہ یقیناً آئندہ کے لیے تیاری کرو اور ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو. اور جب اللہ جانتا ہے تو چھپا تھوڑی سکتے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ, کہ اس دن اللہ سے بچ نہیں سکتے. یہ صرف یہاں کے ہندوستان میں ایسا ہو جائے یا دنیا میں ایسا ہو جائے, پولیس پکڑنے آ رہی ہے, بھاگ جائیں, بچ جائیں, پیسہ دے دیں, یا کوئی وکیل کر لیں, آپ کو بچا لے, کوئی بات نہیں. لیکن اللہ کے سامنے تو یہ سب نہیں چلنے والا ہے. وہاں تو 2 ہی حصہ ہے.
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یا تو نیکیوں کا سکہ چلے گا چاہے جیسا ہو، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یا تو اس کے نام اعمال کے حساب سے اس کا انجام ہوگا۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ مومنو تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ ہم اور آپ خود سوچیں کہ اگر آج ہماری موت ہو جائے تو ہم نے کیا تیاری کی ہے، کیا نیکیاں کی ہے، کیا توبہ استغفار کیا ہے، کتنے صدقات و خیرات کیے ہیں، وہ تیاری کر لیجئے۔ اگر سب چیز صحیح ہے تو اس کو باقی رکھیے، نہیں تو موت کے وقت بھی اگر کسی کو ایمان مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ خاتمہ بالخیر کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ کب آدمی کا ایمان بدل جائے، کب مرتد ہو جائے، کب دنیا کی لالچ میں آ جائے، کب کوئی اور ہو جائے۔ اب تو نوجوان لوگ تو یہ عام بات سمجھتے ہیں، بولے بھائی جیسے مسلمان رہنا ہے تو میں کسی اور مذہب میں رہ لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ انہیں دین کی سمجھ ہے، نہ دنیا کی سمجھ ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ انہوں نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھا ہے، نہ صحابہ کرام کے واقعات کو سمجھا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا میں ہی تو رہنا ہے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ بہت ولولہ انگیز ہے۔ کبھی فکر آخرت پر بات کی جائے تو آنسو جاری ہو جائیں گے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور جو بھی خرافات میں ہیں ان سے دور رہیں، عبادات میں اور دین میں لگے رہیں، یہی ہمارے لیے ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے۔ جب تک اس پر آپ کو یقین نہیں ہوگا تب تک دنیا کی کوئی طاقت آپ کو برائی سے نہیں روک سکتی ہے، کوئی بھی طاقت آپ کو سدھار نہیں سکتی ہے۔ صرف اللہ کا خوف ہی مومن کو اس کی ذلت اور رسوائی سے اور آخرت میں ناکامی سے بچا سکتا ہے۔ بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین ایمان پر ہو، تیری رضامندی خوشنودی پر ہو۔ آمین۔